السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترغیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹری لی، نکل کر اپنے گھر سے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے گر تو چل گٹری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی۔ غرض گٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ دل اب تیری امید ور آئی۔ کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو جس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم۔ یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔
یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکہ میں قبیلے ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبدالمطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا۔ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کے ایک چوٹ سے دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا، ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل ایذن باری، ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری۔ جزاک اللہ۔ تو ہی خدا پروگرام پیش کرنے کے جو بچیاں ہیں، اگر وہ بچیاں چھوٹی ہیں تو یہاں اسٹیج پہ ادھر آ جائیں گے، اگر وہ بچیاں چھوٹے ہیں تو یہاں اسٹیج پہ بھیج دیجئے ادھر۔ خدا تو وہ ہے، 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 خدا تو وہ ہے۔ وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ جو دن کے پردوں پہ شب بچھا دے، جو رات کو پھر سحر بنا دے، غم خزاں کو بہار کر دے، شجر کو پھر باثمر بنا دے، وہ شاخ حسرت گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے، جو دل کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے، جو میری جان کے قریب تر ہے، نظر میں جس کی میرا گماں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے۔ جبل کے سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا ہے، جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا ہے، ہوا کے
نصرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے، مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے، اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ دو جہاں کا وہ میزبان ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے۔ یہ جلتے بجھتے یہ جھلملاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، عروج والے زوال والے یہ نیند والے نڈھال والے گہے فنا میں یہ آتے جاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے ازل سے جاری، بقا ہے جس کو وہ جاویداں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں، سمیع بصیر علیم خبیر، کریم رحیم عظیم جلیل۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ اس کے بعد میں ہم مرد مجاہد ہے، یہ پروگرام پیش کرنے کے لیے میں بچوں کو بلاتا ہوں۔ ہم مرد مجاہد ہیں، جلدی سے اسٹیج پر آ جائیں۔ مرد مجاہد
میں تلوار کہاں ہے؟ شلوار کہاں ہے تیری تلوار کہاں ہے؟ کہاں ہے میں تلوار کہاں ہے؟ مظلوم کی تم داد رسی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ظلم پہ چپ رہتے ہو قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں وہن کے عادی ہو نہیں گھر سے نکلتے؟ مومن کی بنے شان جو للکار کہاں ہے؟ مومن کی بنے شان جو للکار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد، اے مرد مجاہد تیری الغار کہاں ہے؟ تسبیح تو ہے ہاتھ میں تلوار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد، مرد مجاہد، تسبیح تو ہے ہاتھ میں تلوار کہاں ہے؟ کیا یاد نہیں بدر میں اصحاب کا عالم، پھر عہد میں آقا کے تب و تاب کا عالم، وہ خون سے روشن ہوئے مہتاب کا عالم، اس خون مقدس کے وفادار کہاں گئے؟ اس خون مقدس کے وفادار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد، اے مرد مجاہد تیری الغار کہاں ہے؟ تسبیح تو ہے ہاتھ میں تلوار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد تیری الغار کہاں ہے؟ جو لشکر کفار کو اوقات دکھائے، ہر ظالم و جابر کے تکبر کو مٹائے، پھر کفر کے ایوان میں اندھیر مچائے، وہ مرد مباحد وہ ضرب کار کہاں ہے؟ وہ مرد مباحد وہ ضرب کار کہاں ہے؟ اے مرد مجاہد، اے مرد مجاہد تیری الغار کہاں ہے؟ تسبیح تو ہے ہاتھ میں تلوار کہاں ہے؟ شلوار کہاں ہے تیری تلوار کہاں ہے؟ شلوار کہاں ہے تلوار کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے درمیان میں ہمارے شہر حیدرآباد کے سنتوش نگر علاقے کی معزز شخصیت جناب وقار صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں ان سے 2-3 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی گزارش کرتا ہوں. ڈائس پر تشریف فرما معززین، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معصوم بچے جو مظاہرہ پیش کر رہے تھے ابھی، جس طرح سے ان کا جذبہ میں نے دیکھا ہوں، ماشاءاللہ یہ ایک چنگاری ہے، صرف شعلے میں تبدیل ہونا باقی ہے الحمدللہ. اور آپ بچوں جو سیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ جو حفظ کر رہے ہیں یا جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں 100% آپ کا پرفیکشن ہونا چاہیے. آپ اس میں بالکل مضبوط ہونا چاہیے. اگر کہیں آپ حفظ کی تعلیم کے بعد کسی مسجد میں جائیں، یہاں پر امامت کا آپ کو اگر موقع ملے تو آپ نمبر 1 حافظ بن کے نکلیں. اس مدرسے سے جو نکلیں گے حفاظ، نمبر 1 حافظ، 100% پرفیکشن ہونا چاہیے. آپ کہیں پر جائیں، کدھر بھی امامت کریں، لوگ آپ کی امامت کے معترف ہوں، آپ کی امامت کو سراہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ان میں شوق اور جذبہ پیدا ہو. ایسے آپ حافظ بننا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دینی تعلیم سیکھنے کے بعد اس کو اپنے سینوں تک ہی محدود مت رکھیں، بلکہ اس کو دیگر اپنے دوستوں میں اور اپنے اطراف اکناف کے ماحول میں بھی اس کو آگے بڑھائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تجوید کی قرآن سکھانا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی کو تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے جب مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا بڑا مقام ہے. تو آپ اپنی تعلیم کو آگے بڑھیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں. اور میں یہی 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں. مولانا مظہر الدین شمشیری صاحب قابل تعریف، قابل تحسین ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اس ماحول میں، اور جتنا بہترین ماحول میں دیکھ رہا ہوں، پر رونق ماحول ہے اور بہت سکون کی جگہ ہے. اور ایسی جگہ بچے الحمدللہ کافی جستجو کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مولانا کے ساتھ بھی میری دعائیں ہیں کہ اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے، اور یہاں کے حفاظ کو عالم اسلام کے بہترین قراء اور بہترین حفاظ میں یہاں کے حفاظ کا بھی شمار ہو.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اس کے بعد میں ایک اہم ترین پروگرام پیش کرنے کے لیے کعبے پہ پڑی پہلی نظر اس پروگرام کے لیے میں بچوں کو مدعو کرتا ہوں وہ یہاں تشریف لائیں. اللہ 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 بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا. بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر روح کو اس نے رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا نظروں کا تقاضا بھول گیا. بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سر اپنا سودا بھول گیا. بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس کی صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا یاد آنا سکا جو سوچا تھا. اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار تمنا بھول گیا. لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک.
مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا کیا مانگ لیا کیا بھول گیا بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر وقت برستی ہے رہنما ہر وقت برستی ہے رہنما کعبے میں جمیل اللہ اللہ کعبے میں جمیل اللہ اللہ خافی ہوں میں کتنا بھول گیا عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا 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 ماشاء اللہ. لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك ماشاء اللہ. کیا بے بے پڑھ ماشاء اللہ. ابھی جو غلام پیش کر رہے تھے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. واقعتاً جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حج و عمرے کی سعادت سے مشرف فرمایا ہے وہ لوگ اس منظر کو بہت خوبی سے دیکھے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جلد سے جلد ان کو کعبۃ اللہ الحرام کا زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن کو یاد سعادت حاصل ہو چکی ہے وہ لوگ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ بار بار اس شرف سے اللہ رب العالمین مزین فرمائیں. ان معصوم بچوں نے جس دل کی گہرائی کے ساتھ یہ جو پروگرام پیش کیا ہے، اللہ ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت سے اللہ رب العالمین مزین فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. اس کے بعد جو پروگرام پیش کرنے ہیں وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، یہ بچیاں تیار رہیں. اب میں میری امی اجازت دو، مجھے غزہ جانا ہے. یہ پروگرام پیش کرنے والی بچیاں، یہ بچے فوراً اسٹیج پر آ جائیں. میری امی مجھے اجازت دو، مجھے غزہ جانا ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے.
اس پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں بچیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بچے ہیں، آ جائیے آ جائیے. اجازت دو میری امی، اجازت دو میری امی، اجازت دو میری امی، فلسطین مجھ کو جانا ہے، فلسطین کو بچانا ہے، فلسطین کو بچانا ہے، فلسطین کو بچانا ہے، فلسطین کو بچانا ہے، مجھے غزہ میں جانا ہے. میری امی اجازت دو مجھے غزہ میں جانا ہے، مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو مجھے غزہ میں جانا ہے، مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری ماں دیکھ غزہ میں قیامت ایک برپا ہے، برستی آگ ہے ہر سو، لہو بچوں کا بہتا ہے، مدد مظلوم کی کرنا ہمیں قرآن کہتا ہے، اسی حکم الہی پر ہمیں سر کو جھکانا ہے. مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ. میری ماں دیکھ ماؤں کے کلیجے پھٹ رہے سارے، ظلم کی تیغ سے معصوم سارے کٹ رہے کیسے، مگر راہ خدا میں شیر سارے ڈٹ رہے کیسے. مجھے اس راہ الفت میں قدم ان سے ملانا ہے. مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو، میری امی اجازت دو مجھے غزہ میں جانا ہے، مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری ماں دیکھ بچوں کو صرف پتھر سے لڑتے ہیں، لگا کر نعرہ تکبیر وہ ٹینکوں سے بھڑتے ہیں، مدد کو آئے گی امت وہ اپنے دل میں کہتے ہیں. میں ہوں امید بھائیوں کی مجھے اس پار جانا ہے. مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو، اجازت دو میری امی، اجازت دو میری امی، اجازت دو میری امی، فلسطین مجھ چھڑانا ہے. میری ماں مسجد اقصی بچانا فرض ہے ہم پر، ہر ایک مقبوض خطے کو چھڑانا فرض ہے ہم پر، ہر ایک مظلوم کا بدلہ چکانا فرض ہے ہم پر. مجھے باطل مٹانا ہے، فرض اپنا نبھانا ہے. مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو، میری امی اجازت دو مجھے غزہ میں جانا ہے، مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میرے بیٹے خدا کی راہ میں جرت سے لڑنا تم، نہ جب تک القدس لینا کبھی واپس نہ مڑنا تم، وگرنہ جان دے دینا بڑی عزت سے مرنا تم. خدا کے ہاں عذر اپنا مجھے بھی تو بتانا ہے. مجھے غاصب یہودی سے فلسطین کو چھڑانا ہے. میری امی اجازت دو، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ، لبیک لبیک یا غزہ. میرے بیٹے خدا حافظ خدا کی راہ میں جاؤ، ہوا ہے سرخرو لوٹو فتح یابی کو تم پاؤ، وگرنہ
زوردار تالیاں. میری امی اجازت دو. माशाल्लाह, मेरी अम्मी मुझे इजाज़त दो, मुझे गज़ा जाना है. ये जज्बात है बच्चों के. अल्लाह पाक अहले गज़ा के रहने वालों को अपनी नुसरत और हिमायत से कामयाबी मुक़द्दर फ़रमाए. हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मज़लूम ख़ित्ते पर अपनी ख़ास रहमत व करम नाजिल फ़रमाए, और जिस जुल्म व सितम के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह अपने दामन रहमत में उन सबको समेट कर आफ़ियत और इत्मीनान की ज़िंदगी मैसर फ़रमाए. बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया. अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर नसीब फ़रमाए, उनके असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फ़रमाए. इसके बाद जो प्रोग्राम है, माँ बाप ने हमें जीने का ढंग सिखाया है, वो बच्चे बच्चियाँ तैयार हो जाएं. इसके बाद जो प्रोग्राम है, माँ बाप ने हमें जीने का ढंग सिखाया है, वो लोग तैयार हो जाएं. माइक इस्तेमाल कीजिए टीचर, वहाँ पे भी है माइक लगा हुआ, इस्तेमाल कीजिए. वो MashaAllah, she delivered Arabic speech very well manner. Now I would like to call upon the student of second standard to perform an-nasheed. وَتُعِزُّ مَنْ نادان کو اس بات کا بل کون گھٹائے, کسی عزت ذلت تیرے well manner. Now I would like to call upon the student of second standard to perform an-nasheed. تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. عزت ذلت تیرے ہاتھ کون گھٹائے, کسی کی ذات کون گھٹائے, کسی کی ذات. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ, ہاں میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے. آئے گی آسماں سے, ہاں آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے, وہ پتھر کو موم, موم کو پتھر بنائے. وہ بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے, وہ
پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کچھ بھی نہیں ہوں دوستو ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو ان پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو ان پڑھ گوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس کے بعد وہ بچیاں اسٹیج پر تشریف لائے. ماں باپ نے ہمیں جینے کا طریقہ بتلایا. ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے ٹرسٹ کے جو سرپرست اور خازن ہیں جناب لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر حامد محی الدین صاحب وہ ہمارے درمیان میں تشریف ہے. ہم ان کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں. اللہ ان کے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی طویل زندگی میسر فرمائیں. جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زباں سے یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہمارے جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زباں سے یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہماری کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے ماں باپ نے دنیا میں ہمیں چلنا سکھایا ماں باپ نے ہر حال میں اسکول پڑھایا ماں باپ نے دنیا میں ہمیں چلنا سکھایا ماں باپ نے ہر حال میں اسکول پڑھایا ظالم ہے جو ماں باپ کے احسان بلائے ظالم ہے جو ماں باپ کے احسان بلائے ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے
ने जीने के हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। अल्लाह का गजब उस पे है जो इनको सताए, जो इनको सताए। अल्लाह का गजब उस पे है जो इनको सताए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है और की रजा में ही तो खालिक की रजा है। माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है और इनकी रजा में ही तो खालिक की रजा है। शाहीन बला फजल खुदा क्यों न कमाए, क्यों न कमाए। शाहीन बला फजल खुदा क्यों न कमाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। चलिए माशाअल्लाह। मोहम्मद इलियास को तो मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ नात पढ़ने के लिए। मोहम्मद इलियास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं।
نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا۔ اس کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ترنم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے۔ ترنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا کہ دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا انزلا نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا انزلا نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں عزیزہ ریحانہ سلامہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تقریر پیش کریں۔ عزیزہ ریحانہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔
پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے میں اپنے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ ہمارے درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شیر علم کی راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شیر علم کی راہ کو روشن، ہمیں منزل تک پہنچا کے کتنے شاد ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام اور ہم مدب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید اس موضوع پر میں انصاف بھی کر سکوں گی یا نہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ سامعین اجلاس، استاد اور طالبات کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کی مثال اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس طور سے لگایا جا سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بے شک اب مسلمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ جب ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر استاد کی تاریخ سننا چاہتے ہو تو سنیے، استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو خوشگوار بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو پتھر تراش کر ہیرے بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو نافع زیور بنا دیتا ہے، استاد وہ چراغ ہے جو تاریخ کی راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے، استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے۔ حافظ بنے عالم بنے منت ہے استاد کی، حافظ بنے عالم بنے منت ہے استاد کی، پاتا ہے وہی منزل جو عزت کرے استاد کی۔ سامعین اجلاس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک لایا مگر میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچایا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا مجھے، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا مجھے، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ سکھایا مجھے۔ میرے عزیز بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھول کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے استاد کی عزت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سامعین اجلاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرے استاد ہیں۔ میں اپنے استاد کا احترام کرتی ہوں، ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ ان کی لمبی عمر اور ان کے صحت کے لیے دعا کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد ہر دور میں انمول ہوتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کے تقریر سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پیشے روحوں سے پیشوا ہے تو، پیشے روحوں سے پیشوا ہے تو، تیری عظمت تیری عزت کو ہے سلام، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز میں انہوں نے تقریر کو پیش کیا۔ اللہ مزید ترقیات سے نوازے اور اساتذہ کو اللہ پاک اپنے شان جزا نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں وردہ شمشیری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اپنے تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے اگر تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے قلعہ کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ تمام قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمانوں تک کا قلعہ پر ہو جائے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک اوراق بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ مدارفین، یہ مشرقین، یہ مغربین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی کو بلند کرتے ہیں۔ جناب صدر، اس کی عقیدت کی آن پر ہر رنگ و بول، لال و پل، کلیوں کی مہک اور بلبل کی چہک اور ہواؤں کی لہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ذات ہے جو راء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی زیادہ بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور ازبیت ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے پھر سے زندہ نہ کر سکا۔ آخر میں چند اشعار کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں عزیزم اسرار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پر تشریف لائیں، اپنے ترتیب پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ شفات ہے سیرت رسول کی۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کا خلا کو اوراق بنا دیا جائے، لیکن یوں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب
صدر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی اللحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے۔ یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے۔ اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، مہکتے ہوئے کلیوں میں، ہوا کی لہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے دیتی ہے۔ لیکن نبی تو ورا الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نبیت فرعونی اور نسبیت ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئے کہ زمانے کی گردش نہ کر سکی۔ جناب صدر، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے۔ چاند پر کمانڈے ڈال لیے، سائنس نے میری کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن دی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم آہنگی نہ تھی، مشینوں کی کرکراہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا عزم، آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتا، لیکن نفرت کی اڑان مان پڑ گئی، جبرائیل امین کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ جناب صدر، آئے میں آپ کو عرف تہجی کی زبان میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب صدر، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا ولی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب آ رہا ہے، وا نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، شین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کی، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ بس اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد ذمہ دار کون ہے مکالمہ پیش کرنے کے لیے؟ جن بچیوں کا نام ہے وہ
وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ ذمہ دار کون ہے مکالمہ پیش کرنے کے لیے؟ امی عائشہ کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی ہے اور میمونہ اسٹڈی کر رہی ہے۔ اچانک میمونہ کو یاد آتا ہے، امی مجھے جینس ٹی شرٹ چاہیے۔ بیٹا لڑکیوں کو جینس ٹی شرٹ نہیں پہننا چاہیے۔ پلیز امی دلوا دیجیے نا، میری ہر فرینڈ کے پاس ہے، صرف میرے ہی پاس نہیں ہے۔ کون ہے؟ ارے ٹینا، ہائے مومی، یہ تو کیا لائی ہے اپنے ساتھ؟ دیکھ میرے ڈیڈی نے مجھے کتنے اچھے کپڑے دلوایا ہے۔ واو سچ میں، دیکھو سب کے پیرنٹس ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، صرف میرے ہی پیرنٹس میری خواہش پوری کیوں نہیں کرتے؟ آنٹی مومی کو بھی ایسے کپڑے دلوا دیجیے نا۔ ارے بھائی یہ میمونہ کب سے مومی ہو گئی؟ آنٹی میمونہ بہت اولڈ سا نام لگتا ہے نا، اس لیے ہم نے اس کا شارٹ اینڈ سویٹ نیم مومی رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اتنا تو پیارا نام ہے میمونہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کا نام تھا میمونہ۔ او امی آپ تو اتنا فخر سے بتا رہی ہے جیسے کوئی فیمس ہیروئن کا نام ہے میمونہ۔ پلیز آپ بھی مجھے مومی بلائیے نا اور مجھے جینس ٹی شرٹ دلوا دیجیے نا۔ پوچھیے ٹینا سے میری ہر فرینڈ میرا کتنا مذاق اڑاتی ہے۔ ارے بھائی اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ آنٹی ہمارے اسکول میں ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل لڑکیاں ہیں اور ہمارے ٹیچرز بھی لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے پہن کر آتی ہے، صرف ایک مومی ہی ہے کسی کو اس کے کپڑے پسند نہیں آتے، سب اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کون کس کی ہنسی اڑا رہا ہے؟ آپ کی میمونہ ہنسی کا موضوع بن چکی ہے۔ پرسوں اس کی فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، آپ اس کے لیے جینس اور ٹی شرٹ لا دیجیے۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، اور جینس اور ٹی شرٹ پہنے گی؟ ہاں پہننا ہی پڑے گا، جب انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرا ہی لیا تو انگلش میڈیم اسکول کی لڑکیوں کی طرح ہی رہنا ہوگا، ورنہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی اور لوگ تو اس کا جینا ہی دشوار کر دیں گے۔ ہاں تمہاری بات بھی تو صحیح ہے، امجد بھائی کی دکان کھولی ہوگی، چلو بیٹا تمہارے لیے جینس اور ٹی شرٹ۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈی۔ اب کیا بٹیا کو بھی لڑکا بنا دے گا؟ انگار لگے اسی اسکولوں کو، بس انگلش انگلش انگلش، دین سے دور کر دے گی یہ انگلش اسکولیں۔ تم اماں کا غصہ ٹھنڈا کرو، ہم بھی آتے ہیں، چلو بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ ہر عمل نیت کے مطابق مقبول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، میمونہ کبھی تو اللہ نبی کا ذکر کر لیا کر، میری چھوٹی کو دیکھ روز کچھ نہ کچھ دینیات کا سبق یاد کرتی رہتی ہے۔ او گرینڈما ڈونٹ کال می میمونہ، کال می مومی، مومی انڈرسٹوڈ؟ چل ہٹ یہاں سے، اچھا بھلا نام بگاڑ کر رکھ دیا ہے، فضول میں وقت برباد کر رہی ہے۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑی تلاوت تو کر لے، پھر نماز پڑھ لینا۔ ممی ممی، اب کیا ہوا بھائی؟ ٹیل یور مدر ان لا ناٹ انٹرفیئرنگ ان مائی میٹر، ادروائز یو سے واٹ آئی ول ڈو وتھ ہر۔ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے دادی سے کھڑا نہیں جا رہا، انہیں وضو خانے تک چھوڑ آئیے۔ آئیے میں آپ کو وضو خانے تک چھوڑاتی ہوں۔ کمال ہے، اچھی بات کرتی ہے پھر بھی چلاتی ہے۔ میں چھوڑاؤں گی دادی کو وضو خانے تک، باجی نے کہا تھا کل میں پوچھوں گی کون کون سے نیک کام کیے۔ چلیے دادی، اللہ اچھا لگے میری بچی کو۔ دیدی give respect, take respect۔ کیوں رے مومی، عائشہ بھی پوری دادی بنتی جا رہی ہے۔ مومی you have so lucky, you have two grandmother۔ Hey listen, you don't be going my home because there is no grandma, we can walk freely and dance too। Let's go mummy, we are going to Tina's۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، امی ابو میمونہ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، چھوٹی بہن اور عائشہ بھی پریشان ہے، اسی لیے میں تسبیح پڑھ رہی ہے۔
हेलो बेटा, मम्मी कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो बेटा? वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारी आज़ादी देने का ये फ़ायदा उठाया है। खबरदार अगर इस घर में कदम भी रखा तो शट अप, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा ना करे कोई मर तो नहीं गया? अम्मा काश के कोई मर ही जाता मगर ये सब ना होता। क्या हुआ? दादा क्यों नहीं, क्या हुआ? अम्मा हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे अम्मा। क्या हुआ? अम्मा मम्मी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली अम्मा। क्या? ऐसा मत कहो बेटा, मेरा ये कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा अम्मा उठिए ना दादी, दीदी आ जाएगी दादी। दादी दादी उठिए ना दादी, दादी उठिए ना दादी, दीदी आ जाएगी दादी। दादी दादी उठिए ना दादी, दीदी आ जाएगी। दादी दादी उठिए ना दादी। दादी भाभी 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 को तो कुछ होश ही नहीं है। चलो भैया से। दादी 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 उठिए ना दादी। मैमुना को फोन करिए, आखिर वो इस घर की बड़ी बेटी है। ये सुनते ही अब्बू का सर सकराने लगता है और वो सोचते हैं कि अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई और मैं अब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या जवाब दूंगा। काश के मैमुना को मैं इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवाता। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अब्बू अब्बू उठिए ना अब्बू, दीदी आ जाएगी। अब्बू 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 उठिए ना अब्बू, प्लीज अब्बू दीदी आ जाए। हट जाओ आयशा यहाँ से, ये नहीं बोलेंगे। मैंने इन्हें मार दिया, मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं मुजरिम हूँ आयशा, मैं मुजरिम हूँ। मैंने उसके अबू पर पर्दा डाला था, मैं ही उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर पाई, मैंने उसे इस्लाम से दूर रखा था। आप लोग मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? इबरत हासिल करो मुझसे, इबरत हासिल करो, वरना एक दिन मेरी तरह तुम्हारी भी इज्जत का जनाजा निकलेगा। दूर रखो अपनी औलाद को ऐसी गंदगी से, मत करो अपनी औलाद की बेजान तरफदारी, मत होने दो अपने मजहब को जुबां। मैं कहती हूँ मत जाओ, संभल जाओ। मेरी तरह आप लोग भी अपने बच्चों को गलत चीज़ों पर साथ मत दीजिए और उनकी गलत चीज़ों पर और उनको इतनी आज़ादी मत दीजिए कि वो कुछ भी गलत काम कर सके, वरना मेरी तरह आप लोग भी पछताएंगे। अगर आप लोग के घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनकी बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए, वरना आप लोगों को भी पछताना पड़ेगा। उनकी बात सुनिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, इंशाल्लाह आप हर कदम पर कामयाब होगे। मेरी तरह आप लोग भी माँ बाप की आज़ादी देने का ऐसा गलत फ़ायदा मत उठाइए, वरना आप लोगों को भी पछताना पड़ेगा। हमेशा अपने माँ बाप की बात सुनिए और मानिए। अगर आज़ादी भी है तो उसका ऐसा फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ लिख कर माँ बाप का सर बुलंद कीजिए और ऐसा काम मत कीजिए माँ बाप का सर नीचे झुक जाए। अगर आप लोग मेरी तरह इस्लामिक स्कूल में तालीम हासिल करते हैं तो घर आकर सबको उसकी नसीहत दीजिए, ताकि उनको पता चले हमारे इस्लाम में किस किस चीज़ की इजाज़त दी गई है और किसकी नहीं। आप भी अमल करिए, आपके घर वालों को भी अमल कराइए, इंशाअल्लाह ज़रूर घर का माहौल दीनदार होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाते हुए अब हम मुंतज़िर हैं कि कुरान मजीद का तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का प्रोग्राम शुरू करें। मेहमान मुकर्रम अभी करीब में तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उसके बाद ख़त्म कुरान होगा, फिर ख़त्म बुखारी होगी। उससे कबल एक दो बच्चियाँ बाकी हैं, मैं उनका प्रोग्राम ख़त्म करते हुए उनको दावत देता हूँ। सानिया बेगम को मैं दावत देता हूँ कि वो नज़्म पेश करे। मेहमान मुकर्रम जिनसे हमें ख़त्म कुरान करवाना है हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल वली साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं।
उसके बाद प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान की महफिल मुनक़िद होगी। सानिया बेगम वो जल्द तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। जिन बच्चों का कुरान मजीद मुकम्मल है वो तैयार हो जाएं। अभी हाफिज़ साहब मौलाना आते ही जो है आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ ला लेना। सामने आके बैठ जाइए, जो बच्चे हुफ़ाज़ किराम है वो करीब में आ जाए, सामने आके बैठ जाइए। और जिन बच्चियों का तकमील बुखारी है वो भी स्टेज के करीब में आ जाए। इंशाअल्लाह हिफ्ज़ के मुकम्मल होने के बाद वो ख़त्म बुखारी का दर्स शुरू होगा, वो बच्चे भी करीब में आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक बार दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करना चाहती हूँ। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। बेवफा दुनिया में मत करे तबाह, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। कर जहाँ में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। जब फरिश्ते मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवां भी चल दिए। दब दबा दुनिया में ही रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा फन अग़दा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था। लहलहाते थे होंगे सब फना, खुशनुमा बागात को है कब बगा। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मखोरे बेशुमार। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठली, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बरी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। कर ले तौबा रब की रहमत है बरी, कब्र में वरना सजा होगी करी। या खुदा है इल्तिजा तार की, सुन्नतें अपनाए सब सरकार की। या इला
تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی جزاک اللہ خیر اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے ریاض وسیم فہیم تیار رہے موضوع ہے کیا شان ہے حفاظ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا شان ہے حفاظ کی 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 دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری کہتے ہیں یہ رسول کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک بیٹا جو ان کا حافظ قرآن بن گیا بیٹا جو ان کا حافظ قرآن بن گیا بیٹا جو ان کا حافظ قرآن بن گیا جنت میرے لیے جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے جنت میں 7 نسلوں کو حافظ قرآن کے جنت میں 7 نسلوں کو حافظ قرآن کے جنت میں 7 نسلوں کو حافظ قرآن کے لے جائیں گے نبی لے جائیں گے نبی کا ہے فرمان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے ہے حافظ قرآن دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی اس کو سنبھال سینے میں اس کو سنبھال سینے میں انسان دیکھیے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھیے کیا شان ہے حفاظ کی 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 شعیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائیں شعیب سیرت کے عنوان پر 2 منٹ کی تقریر ہے جو بچے حافظ بن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں کرسیاں ڈال دیجیے آپ بیٹھ جاتے بچے اس کے بعد ختم قرآن کا آغاز ہوگا الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء اکرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں. دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ آپ کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھوئے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب احادیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنی اذیتیں دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. محترم سامعین اکرام، ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب احادیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنی اذیتیں دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. محترم دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے. چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو السرینو تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی. عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا. 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کی خواہش یہی تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے. بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہاں دیدہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا. اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو ھذا امین رضینہ کے نعرے لگا دیے، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور زیر کی سے ایک تکبیر کی کہ ایک چادر بچھائی، اس کے بعد اپنے دست مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو۔ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معاملی بات پر برس ہا برس جنگ کیا کرتے تھے اور یہ ایک بڑا کام تھا۔ محترم دوستوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹایا۔ اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو جناب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق سیرت و اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو عملی جامہ پہنائے۔ انشاءاللہ یہ ظلم و زیادتی، یہ خون و خرابہ، یہ دنگ و فساد، یہ جور و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے خود بخود مٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربے کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔